یہ کہانی ہے خیرپور جنگل کی، جہاں سب جانور ہنسی خوشی رہتے تھے، لیکن خوشی کے پردے میں ایک کہانی چھپی ہوئی تھی۔ کہانی ایک مور کی، جو اپنی خوبصورتی پر اتنا مغرور تھا کہ باقی سب کو کم تر سمجھتا۔ کیا تم سب نے کبھی اتنے خوبصورت پر دیکھی ہیں؟ مان لو مجھ جیسے خوبصورتی کسی کے پاس نہیں۔ زرافہ، جو ہمیشہ عقل اور نصیحت کی بات کرتا تھا، مور کے غرور پر خاموش نہ رہ سکا اور بولا، مور بھائی، خوبصورتی اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور غرور اس تحفے کی شکر گزاری نہیں بلکہ ناشکری ہے۔ زرافہ بھائی، یہ سب باتیں تمہارے لیے ہوں گی، لیکن میرا حسن ہی میری پہچان ہے۔ اس پر غرور نہ کرو تو اور کیا کروں۔ ایک دن گھنے بادل چھا گئے، جنگل میں بارش شروع ہو گئی۔ آسمان سے بارش برسی تو جنگل ہنسی خوشی سے گونج اٹھا۔ جانور اچھلنے لگے، مگر مور اپنی آواز نکال کر بارش میں گنگناتے ہوئے ناچنے لگا۔ میں ہوں سب سے حسین رنگوں کا شہزادہ، میرے پر ہے جادو، دیکھو میرا نظارہ۔ ہاتھی ہنستے ہوئے، ہا ہا ہا، دیکھو مور کتنا خوبصورت ہے، مگر اس کی آواز کتنی بری ہے۔ مور کی بے سری آواز نے سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ مور غصے میں کہتا ہے، تم سب میرا مذاق کیا اڑا رہے ہو؟ مور بھائی، رنگ روپ بدل جاتے ہیں، مگر دل کی نیکی اور زبان کی مٹھاس ہی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ بات مور کو دل ہی دل میں بہت بری لگی۔ وہ افسردہ اور رنجیدہ ہو گیا۔ کسی سے کچھ کہے بغیر وہ سب سے خفا ہو کر جنگل کے کونے میں جا بیٹھا۔ اب مور نے سب سے کنارہ کر لیا تھا۔ جب جانور ہنسی خوشی کھیلتے تو وہ ایک طرف اکیلا اور اداس بیٹھا رہتا۔ ایک دن جنگل میں ایک چلاک شکاری آیا۔ شکاری جال لیے دبے پاؤں داخل ہوا۔ وہ بڑی خاموشی اور چالاکی سے قدم بڑھا رہا تھا تاکہ کسی جانور کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہو۔ سب جانور شکاری کو دیکھتے ہی جھاڑیوں میں چھپ گئے، مگر مور تنہا رہ گیا کیونکہ اسے خبردار کرنے والا کوئی دوست نہیں تھا۔ بیچارہ مور جنگل میں اکیلا کھڑا تھا اور اسے خبر بھی نہ تھی کہ شکاری جھاڑیوں کے پیچھے سے اسے چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ شکاری چالاکی سے درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ پھر شکاری نے جال پھینکا اور پلک جھپکتے ہی مور کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بے بس مور شکاری کے جال میں قید تھا۔ شکاری اسے اٹھا کر لے جا رہا تھا اور مور مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس کی آواز جنگل کے کونے کونے میں سنائی دے رہی تھی، کوئی ہے، مجھے بچاؤ۔ جنگل کے سب جانور مور کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ ہر کوئی خاموش کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اسی وقت ہاتھی نے سب کو حوصلہ دیا، دوستو، یہ وقت خاموش کھڑے رہنے کا نہیں ہے۔ اگر ہم یوں ہی تماشائی بنے رہے تو مور کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ آؤ سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔ یاد رکھو، جنگل کی اصل طاقت ہمارا اتحاد ہے۔ سب میرے ساتھ آؤ، مور کو چھڑاتے ہیں۔ سب جانوروں نے شکاری کو گھیر لیا۔ پھر سب نے مل کر چیخ ماری اور شکاری کانپتے ہوئے الٹے قدموں بھاگ گیا۔ ادھر مور جال سے نکل کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ سب جانور جمع ہوئے۔ ان میں سے مور بولا، دوستو، میں اپنی خوبصورتی پر غرور کرتا رہا اور تمہیں کمزور سمجھتا رہا، مگر آج تک جان گیا کہ اصل طاقت نہ خوبصورتی ہے، نہ غرور، بلکہ دوستی اور اتحاد میں ہے۔ مور بھائی، تم نے جان لیا کہ غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خوبصورتی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن دوستی اور اتحاد ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت نہ خوبصورتی میں ہے، نہ غرور میں، بلکہ عاجزی اور اتحاد میں ہے۔